نبی کے گھر کا بچہ بچہ کتنی دشواریوں سے گزر رہا ہے، کتنی تکالیف سے گزر رہا ہے، کتنی مصیبتوں سے گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے ایسے میں اللہ ابن زیاد بدنہاد کے پاس شہزادوں کو پیش کیا گیا۔ اس نے یزید کو خط لکھا، مسلم کے شہزادے میرے پاس ہیں، میں نے قید میں ڈال دیا ہے، حکم ہو تو میں ان کو بھیج دوں، حکم ہو تو قتل کر دوں۔ جو کربلا نہ ہوتا تو کسی میں جرت نہ ہوتی حکومتوں سے ٹکر لینے کی۔ آج لوگ حکومتوں کے خلاف کھڑے ہوتے کہ دنیا کے کسی کونے میں، تو ان کے ساتھ میں بہرحال کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ 6 مہینے کے بچے کو لے کر جو کھڑا ہے حکومت کے سامنے اسے حسین کہتے ہیں۔ 18 سال کے جوان کو لے کر جو کھڑا ہے، دوسروں کو نہیں اپنے گھرانے کے لوگوں کو لے کر جو کھڑا ہے اسے امام حسین کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ احادیث میں ان کے تذکرے، قرآن میں ان کا تذکرہ، ان کی عظمتیں، ان کی بزرگی بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے بعد جو سب سے بزرگ ہے کائنات میں، اس رسول نے ان کی تعظیم اور عزت اور ان کے وقار اور عظمت کو بیان فرمایا۔ خود اللہ رب العزت نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ تو یہ ہر سال یہ ہونا چاہیے، اللہ کرے یہ ہوتا رہے، اور انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا۔ ہم لوگ بس اسی رضائے الہی اور رضائے رسول کے شوق میں یہ محفل سجا رہے ہیں، اور اس میں اپنا بھی فائدہ ہے۔ اپنا فائدہ اس لیے ہے کہ دنیا بھی سرسبز ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آخرت بھی سرخرو ہو جائے انشاءاللہ۔ عظمت دل کے اندر پیدا ہو، اور یہ ہیں ہی ایسے لوگ کہ ان کے لیے گڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی اگر پڑھنے میں محنت کرے تو یہ ہستیاں بحر بے کراں ہیں، بغیر کنارے کا سمندر ہے، اور ان کی استقامت آپ اندازہ کریں کہ کل تک آپ نے سنا کہ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے جن کو اپنا نائب بنا کر کے بھیجا، سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو، ان کی شہادت ہو گئی۔ کل آپ نے ان کی شہادت بڑے اختصار کے ساتھ سماعت کر لی تھی، اور آج اب اس کے آگے کی داستان جو کلیجہ منہ کو لاتی ہے، انسان کو خون کے آنسو رلاتی ہے، انسان کے اندر ایک حوصلہ اور عزم پیدا کرتی ہے۔ ذی الحجہ شریف کا مہینہ تھا، سن 60 ہجری کا آخری مہینہ۔ ادھر 7، 6 یا 8 ذی الحجہ کو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ شہادت کے بعد، کیونکہ وہ شہادت اکثر مورخین کے قول کے مطابق شام کے وقت ہوئی تھی، حضرت ہانی ابن عروہ ان کی شہادت اور امام مسلم کی شہادت ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے کوفہ میں دونوں کے مزار بالکل آمنے سامنے ہیں۔ جب آپ امام مسلم کی زیارت کے لیے جائیں گے تو بالکل سامنے کی طرف حضرت سیدنا ہانی کا مزار بھی موجود ہے، اور یہ کوفہ کی جامع مسجد سے بالکل لگا ہوا ہے۔ دونوں کی شہادت ہوئی بڑے خوبصورت انداز میں۔ ہماری جماعت کی عظیم مناظر قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات امام مسلم کی شہادت پہ لکھی۔ فرماتے ہیں کہ ادھر مسلم کی شہادت کیا ہوئی کہ ادھر سورج نے شرم کے مارے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ دجلہ کی اوٹ میں گویا کہ یا فرات کی اوٹ میں وہ سورج کوفہ کی سرزمین پر غروب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو اور جناب ہانی کی لاش کو لٹکا دیا گیا۔ حیرت کی بات ہے، کل تک جن کے ہاتھ چومے جا رہے تھے، جن کے پیر چومے جا رہے تھے، جن کو اپنے گھر بلا کر مہمان بنایا جا رہا تھا، آج اس کا جسم لٹکا ہوا ہے، اور کوفی یہ بدعہدی کرنے والے بے وفا لوگ، ڈرپوک لوگ اپنے دروازوں کو بند کیے ہوئے تھے۔ کائنات کے اندر اب قیامت تک
کوفہ والوں کی بے وفائی ضرب المثل بن چکی ہے، ان کا حال یہی ہوگا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں ادھر اللہ اللہ امام کا لاشا، حضرت ہانی کا لاشا دروازوں پہ لٹکا ہے۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے اعلان کر دیا۔ یہ بھی اقتباس میں علامہ ارشد القادری ہی کے ذریعے سے پڑھ کر گفتگو کو اختصار کے ساتھ آگے بڑھا دوں۔ اللہ اکبر، ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے اعلان کر دیا کہ مسلم اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئے تھے، اس لیے جو مسلم کے بچوں کو تلاش کر کے لائے گا ان کو یہ انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس وقت جب امام جناب ہانی کو بچانے کے لیے کوفہ کے گورنر ہاؤس کا احاطہ بلکہ اس کا گھیراؤ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت جو ہے وہ آپ نے اپنے بچوں کو قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سیدنا امام علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شاگرد بھی تھے، حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ روانہ کر دیا۔ قاضی شریح کے گھر پہ اپنے بچوں کو بھیج دیا، اور اس کے بعد پھر رات جب تاریک ہو گئی اور سیاہ رات نے اپنی زلفوں کو کوفہ کے افق پر پھیلانا شروع کیا، قاضی شریح نے دونوں ننھے شہزادوں کو بلایا۔ بڑے خوبصورت، بڑے حسین، بڑے جمیل، کانوں تک لٹکتی ہوئی سیاہ زلفیں، نورانی چہرے، اللہ اکبر۔ اور اگر 14ویں صدی میں ان نورانی چہروں کی ترجمانی ہوتی ہے تو 2 مصرے پڑھ کر کے آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مسلم کے بچوں کو حضرت قاضی شریح نے بلایا اور سر پہ ہاتھ رکھا اور سینے سے چمٹایا، اور سینے سے چمٹا کر کے قاضی شریح رونے لگے۔ روتے روتے کبھی ہاتھ پھیرتے، کبھی پیشانی چومتے، کبھی سینے سے چمٹاتے۔ دونوں شہزادے، حالانکہ عمر بڑی مختصر سی تھی، ننھی سی عمر تھی، ابھی 10واں سال بھی پار نہ ہوا تھا زندگی کا کہ اتنی بڑی مصیبت آئی تھی۔ اللہ اکبر، شہزادوں نے قاضی شریح کو جب یہ محبت کرتے دیکھا، یہ پیار کرتے دیکھا، تو قاضی شریح سے کہنے لگے، قاضی صاحب رات کے وقت میں آدھی رات گزرنے کے بعد ہمیں بلانے کے بعد اس طرح چمٹانا، پیشانیوں کو چومنا، سروں پر ہاتھ پھیرنا اور زاروں قطار رونا، یہ سلوک تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اتنا اللہ اکبر، دل کو چیرنے والے یہ جملے جب شہزادوں کی زبان سے نکلے تو قاضی شریح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اہل بیت کے محب تھے، پھوٹ پھوٹ کے قاضی شریح رونے لگے اور کہنے لگے، شہزادوں ایسا ہی سمجھو، ظالموں نے تمہارے بابا کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور کوفہ کے دارالعمارت سے تمہارے بابا کے جسم کو زمین پر پھینک دیا، ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور لاشیں کو لٹکا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، شہزادے رونے لگے۔ اللہ اللہ، بلکہ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے خود ہی لکھا، یہ بات سن کر کے شہزادے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو بابا بابا کہہ کے پکارنے لگے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، قاضی صاحب نے فرمایا، شہزادوں دشمن کان کھڑے کیے ہوئے ہیں، اگر وہ سنیں گے تمہاری آواز کو مخبری کر دیں گے، تمہیں بھی پکڑا دیا جائے گا۔ ایک کام کرو، کل جو ہے وہ قافلہ سنا ہے کہ باب العراقین سے جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے، میں سامان تیار کرتا ہوں اور کل جو ہے وہ تمہیں روانہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، صبح کا اجالا جو ہے وہ قریب ہونے کے، صبح کا اجالا پھیلنے کے قریب تھا، سامان تیار ہوا۔ سامان تیار کرنے کے بعد اگلی شب کو صبح کے اجالے پھیلنے کے قریب اپنے بیٹے کو ساتھ کیا، اور ساتھ کرنے کے بعد قاضی شریح نے کہا کہ جانے والے قافلے سے ملا دینا۔ اور قاضی شریح نے کہا جب مدینہ منورہ پہنچنا تو وہاں پہنچ کر نانا کو میرا سلام کہنا۔ ننھے بچے 10 سال سے زیادہ کی عمر نہیں، مدینہ منورہ میں روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو بھی بابا کی انگلی پکڑے بغیر نہیں جاتے، اور اب کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر ہے۔ ہائے ہائے، کبھی پھولوں کی سیج پر زندگی گزری تھی، اللہ اکبر، اب حالات کس طرح کے ہوں گے۔ اللہ اللہ، ایسے میں قاضی شریح کا بیٹا قافلے کی گرد اڑتی نظر آ رہی تھی، ننھے شہزادوں کو انگلی بتاتا ہے، وہ دیکھو قافلے کا غبار ہے، جا کر کے جلدی سے مل لو۔ ادھر جیسے ہی شہزادے دوڑے، اللہ اکبر، غبار کیا چھٹا، نہ قافلہ تھا نہ قافلے والے تھے، ننھے شہزادے راستہ بھول گئے
اور پھر ادھر ادھر جنگلوں کے اندر گھومتے رہے، کانٹا چبھتا، اللہ اکبر، پیر پکڑ کے بیٹھ جاتے، ان نرم نازک پاؤں کے اندر کانٹا چبھتا، بیٹھ جاتے، بے چین ہو جاتے، پتہ کھڑکنے کی آواز آتی، ایک دوسرے سے ڈر کے لپٹ جاتے۔ ایسے ہی میں صبح کا سویرا نمودار ہوا، آواجاوی شروع ہوئی، دونوں شہزادے خوف کے مارے کہ کہیں ہمیں پکڑ نہ لیا جائے، دونوں شہزادے اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی پناہ گاہ تلاش کر رہے تھے۔ اللہ اللہ اندازہ فرمائے، ایسے میں صبح چمکتے ہی چند لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے پوچھا کون ہو؟ ننھے سے شہزادوں نے بتایا، ننھے معصوموں نے بتایا کہ یتیموں کے ساتھ تو کافر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ بڑی صفائی سے کہہ دیا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ کہا ارے ظالموں، ہم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تھک رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور تم لوگ اس طریقے سے یہاں آرام سے جو وہ لطف اندوز ہوتے ہو جنگل کے ماحول کے اندر۔ ایسے میں ان ظالموں نے دونوں بھائیوں کے ہاتھ باندھے، اور ہاتھ باندھنے کے بعد اللہ اکبر شہزادوں نے کہا ہم یتیم ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم بن باپ کے ہیں، ہمارا باپ شہید ہو چکا ہے۔ اتنا سننے کے بعد کہ ہم پہ رحم کرو، اللہ اکبر، ننھے شہزادوں نے کہا ہمارے رسول ہم پہ رحم کرو، تو ظالموں نے ایسے زوردار تماچے چہرے پہ مارا اور کھینچتے ہوئے اللہ اکبر کوفہ کے دارالعمارت کی طرف لے گئے۔ یہ داستان بڑی اللہ اکبر سادی بھی ہے، غریب بھی ہے، اللہ اکبر، لیکن یہ ہمارے لیے عبرت بھی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ کوئی رسم نہیں کہ سن کر کے چلے جاؤ، دین وہ کہو وہ کروں۔ ادھر جیل میں ڈالے گئے، مشکور نام کا جیلر تھا، وہ بڑا چاہنے والا تھا آل البیت کا۔ دن گزرا، رات کو اس نے دونوں شہزادوں کو نکالا، خدمت کی، اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ یہاں یہ راستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے، میری انگوٹھی میرے بھائی کو بتانا، وہ وہاں کا حاکم ہے، وہ تمہیں بسلامت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ دونوں شہزادوں کو قادسیہ کے راستے پہ بھیجا، رات بھر چلتے رہے، آخر کار کر تھک کر کے بیٹھ گئے۔ کل کا انجام نگاہوں کے سامنے تھا۔ ادھر مشکور سے پوچھا کہ وہ بچے کہاں گئے؟ اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نے انجام کی پرواہ کیے بغیر شفاعت رسول کے تصور سے میں نے نبی کے شہزادوں کو آزاد کر دیا ہے تاکہ میں بھی آزاد کر دیا جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا تجھے ڈر نہ لگا؟ اس نے کہا جو اللہ رسول سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتا۔ اس کے بعد اسے شہید کر دیا گیا۔ یہ شہزادے دن رات بھر چلتے رہے اور صبح تک چلتے رہے، لیکن اب وہ وہاں تک نہ جا سکے جہاں تک جانا چاہتے تھے۔ آخر کار وہی کوفہ تھا، کوفہ کا جنگل تھا۔ اللہ اکبر، کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی تو کہیں نہ کہیں رین بسیرا ہوتا ہے، مگر ہائے رے نبی کی اولاد، ظالم دنیا نے کیا ستم ڈھائے، کیا ظلم کیا۔ اللہ اکبر، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے، آج ان شہزادوں کو پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ ایسے میں شہزادوں نے ادھر ادھر پناہ گاہ تلاش کی، لیکن جب کوئی پناہ گاہ نہ ملی تو ایک بڑا سا درخت دیکھا، اس کے اندر جو ایک کھو تھی، اس